رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کم و بیش 12 جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے، اور قرابت داروں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے فرض اور ان کا حق یہ قرار دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ آت ذی القربى حقہ، کہ رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ دوسری جگہ فرمایا وذات ذی القربى حقہ، یہی مفہوم ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ آت المال علی حبہ ذوی القربى، کہ اپنا مال باوجود ضرورت کے جو تم اللہ کی محبت میں اپنے قرابت داروں کو دو گے، اس میں بڑا اجر اور ثواب ہے۔ ایک جگہ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی تم کچھ بھلائی کی چیز خرچ کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے فللوالدین، والدین کے لیے ہے، والاقربین، والدین کے بعد رشتہ داروں کا، جو قرابت دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ کہتا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو، اور جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کو دو، ان کا جو حق بنتا ہے، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہے، جو صلہ رحمی کرنی ہے، وہ ان کے ساتھ کرو۔ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، کہ جو بھی تم خیر اور بھلائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو، پہلے والدین، والاقربین، پھر قرابت دار، رشتہ دار، قریبی، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے یہ قرابت دار، رشتہ دار، غریب، محتاج، یتیم، بیوہ، مسکین، مسافر سے کوئی غلطی ہو جائے، یا کوئی وہ ایسا کام کر بیٹھے جو آپ کو اچھا نہ لگے، تو کسی مالدار کو، صاحب حیثیت کو، جس کو اللہ نے رزق کی فراوانی کی ہے، اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اگر ان کے ساتھ پہلے تعاون کرتا تھا تو اس تعاون کو روک دے۔ اللہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی۔ جب اللہ نے قرآن مجید میں ان کی برات بیان کر دی تو اس تہمت لگانے والوں میں ایک مستہ نام کا صحابی، بدری صحابی تھا، وہ بھی شامل تھے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق ان کو خرچہ دیا کرتے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ میری بیٹی کی تہمت لگانے میں مستہ بھی شامل ہے، انہوں نے ان کے اخراجات کو روک دیا کہ میری بیٹی پہ الزام لگا ہے، اور بات بھی ایسی ہے کہ کسی کی بیٹی پہ، بہن پہ، کسی ماں پہ الزام لگے تو وہ اس کے ساتھ تعاون کوئی نہیں کرتا، لیکن اللہ نے منع کر دیا۔ فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ اہل ثروت کو، مالدار کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ غریبوں کو، یتیموں کو، مساکین کو نہ دینے کی قسم کھائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے جب ایت سنی تو فوراً اس کا خرچہ جاری کر دیا۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر کسی ایسے غریب آدمی سے، یتیم سے، رشتہ دار سے، قریبی سے کوئی کسی وجہ سے آپ کو ٹھیس پہنچی ہے تو اس کا خرچہ بند نہ کریں، اس کو جو آپ تعاون کر رہے ہیں اس کو نہ روکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی وجہ سے آپ کے مال میں زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے جتنی محنتیں کی، زحمتیں اٹھائیں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کیا، اور اس پر
کوئی معاوضہ نہیں مانگا ہم سے، کسی سے نہیں مانگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی ان کو کہہ دو قل ما اسالکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ کے اوپر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہنا، محبت کرنا، صلہ رحمی کرنا، قطع تعلقی نہ کرنا، میں اس کے عوض میں صرف یہ تم سے اجر مانگتا ہوں کہ قرابت داروں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ اتنی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات کی۔ اور سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو۔ اور فرمایا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى، جو قرابت دار ہیں، قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور ان کا حق ادا کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کو بھی ان کا حق دو، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کو بھی دو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کو بھی دو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اجنبی پڑوسی ہے اس کو بھی دو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور کوئی آپ کا تھوڑی دیر کا ساتھی ہے، آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی اور حسن سلوک کرنا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ اچھائی اور برائی کا ہی رویہ رکھنا ہے۔ سفر میں یا کہیں آپ کام پہ جاتے ہیں، کاروبار میں ہیں، کام میں ہیں، وہاں جن کے ساتھ بھی تھوڑی دیر ملاقات ہوتی ہے ان سے بھی حسن سلوک اور ان کے ساتھ جو ہے بھلائی اور اچھائی رکھنی ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور فرمایا کہ مسافر کے ساتھ بھی، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، جو تمہارے ملازم ہیں، جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، جو تمہارے متحد ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ نساء کے اندر بھی کچھ رشتوں کا ذکر کر دیا ہے اور ان سب کے حقوق بیان کر دیے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سب کے حقوق بتلا دیے۔ اور اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر شخص مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ جو دوسرے کا میرے اوپر حق ہے وہ ادا کرے، میرے اوپر جو حق ہے دوسروں کا میں اس کو نہیں دیکھتا۔ اب یہ مت دیکھیں کہ دوسروں کا میرا دوسروں پر کیا حق ہے، یہ سوچیں کہ میرے اوپر دوسروں کا کیا حق ہے، اور جب اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو ماحول، معاشرہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل پا جائے گا کہ ہر کسی کو اپنا اپنا حق نظر آئے گا اور اپنا حق ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، جو پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، اس کو دو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کو دیتا ہے اور پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ جو اس نے صدقہ کیا ہے، ایک تو صدقے کا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ہے کہ رشتہ دار ہے، پڑوسی کا حق بھی ہے، رشتہ دار کا حق بھی ہے۔ اور فرمایا کہ جو اجنبی پڑوسی ہے اس کے اوپر صدقہ کیا ہے تو ایک صدقہ ہے پڑوسی ہونے کے ناطے سے،
اگر وہ مسلم ہے اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، دوسرا پڑوسی ہونے کے ناطے سے۔ اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اس کے ساتھ بھی بھلائی اور اچھائی کا رویہ رکھنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو یہ قرابت دار بتلائے ہیں، والدین کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں جو قریبی ہیں۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا، فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا، فرمایا باپ کے ساتھ۔ پھر پوچھا، فرمایا جو اب اس کا زیادہ قریبی ہے، فرمایا کہ فرمایا اس کے پھر جو قریبی ہے۔ اس طرح سے جتنے قریبی رشتہ دار ملیں گے ایسے ہی نمبر واز ان کا پہلے حق ہے بنسبت دوسروں کے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حق چچا ہے، ماموں ہے، ہاں جی، دادا ہے، نانا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے اور اسی طرح سے کزن ہے، اگر وہ حقدار ہیں اس چیز کے تو ان کو دیا بھی جائے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کی جائے، رشتے کو برقرار رکھا جائے، رشتوں کو توڑا نہ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ بل یتاما، یتیموں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر وہ یتیم رشتہ دار ہے پھر تو ذمہ داری اور بڑھ گئی، ایک رشتہ دار ہونے کی، قریبی ہونے کی، یتیم ہونے کی، اس کے ساتھ حسن سلوک کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یتیم کے بارے میں بڑی وضاحت بیان کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انا وکافر الیتیم فی الجنت ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے میں اور وہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی دو انگلیوں کا اشارہ کیا جو بیچ والی انگلی اور ساتھ والی انگلی ہے اور اس میں تھوڑا سا فرق رکھا۔ جو کفالت کرتا ہے یتیم کی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے من قبض یتیما من بین مسلمین الی طعامہ و شرابہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ فرمایا کہ جو شخص یتیم کو کھلائے پلائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے اور ان کو تکلیف نہ دے، صلہ رحمی کرے، نرمی سے گفتگو کرے، فرمایا کہ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ الا ان یعمل ذنبا الا یغفر، ہاں کوئی ایسا گناہ نہ وہ کرے کہ جس کی ناقابل معافی ہے، جیسے شرک یا کفر ہے، اگر وہ کرتا ہے تو پھر تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر وہ شرک، کفر یا اس طرح کے بڑے گناہ جس کی معافی نہیں ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احب البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم مکرم، کہ گھروں میں سب سے زیادہ محبوب گھر اللہ کو وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہو، یتیم کی دیکھ بھال ہو رہی ہو اور یتیم کی آؤ بھگت ہوتی ہو، اس کے ساتھ نرم رویہ رکھ کے حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ کے نزدیک تمام گھروں میں وہ گھر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ احمد اور ترغیب کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کا ہاتھ سر پہ رکھنے سے اس کے ہاتھ کے ساتھ جتنے بال ٹچ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو اتنی ہی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میں بڑا سخت دل ہوں، دل سخت ہے میرا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔
مسکین کو کھانا کھلایا کرو، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جو یتیم پر رحم کرنے والا اور نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر تھوڑے سے واضح الفاظ میں بھی ہمیں بتلا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، یتیم کو ڈانٹنا نہیں ہے کہ اس کے دل پہ چوٹ لگے کہ میرا باپ سر پہ نہیں ہے، لوگ مجھے ڈانٹتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کسی کو آزماتا ہے، مال کی فراوانی کر دیتا ہے، دولت کی ریل ٹیل ہو جاتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، الحمدللہ میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے مجھے بڑا دیا ہوا ہے۔ اور پھر جب اللہ اس کو آزماتا ہے کسی معاملے میں، رزق چھین لیتا ہے، تنگ دستی کر دیتا ہے، پھر واہ ویلا کرتا ہے، ہائے میں تو ذلیل ہو گیا، مجھے تو اللہ نے برباد کر دیا، میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی فرماتا ہے، فرمایا کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، جب کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے، آزماتا ہے اللہ اس کو، کہتا ہے میں تو ذلیل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ بات نہیں ہے، تو یتیموں کی عزت نہیں کرتا تھا، یتیموں کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھتا تھا، یتیموں کی بھلائی کا خیال نہیں کرتا تھا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، تو میں نے تجھ سے رزق چھین لیا ہے تو روتا کیوں ہے؟ تیری اپنے ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو لہذا یتیم کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بھلائی سے پیش آنا ہے، اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آسان انداز سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ ناجائز طریقے سے ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں۔ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ آگ کھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سیصلون سعیرا، مارنے کے بعد ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، جو یتیم کا ناجائز طریقے سے مال کھاتا ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں تقریباً 1 پیج پورا یتیموں کے معاملات کے بارے میں اللہ نے گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سب سے پہلا 1 نمبر کہ یتیم جب بالغ سمجھدار ہو جائیں تو ان کے مال جو تمہارے پاس امانت ہیں پورے دے دو، خرد برد نہ کرو، اس میں سے کوئی ڈنڈی نہ مارو، جتنا ان کا مال ہے پورے کا پورا ان کے سپرد کر دو۔ اس کے آگے فرمایا یتیموں کے اچھے مال و اسباب کو اپنے خراب مال کے ساتھ نہ بدلو۔ اگر یتیم کی کھیتی ہے اور اس کا کھیت زیادہ سرسبز ہے اور تیرا کھیت اتنے کھیت سرسبز نہیں ہے، تو تم جب یتیم بڑے ہو تو اپنا اس کو دے دو، اس کا اپنے ہڑپ کر جاؤ۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، آپ کے پاس بھی مکان ہے، یتیموں کا بھی مکان ملا ہے وراثت میں، اس کا کسی کارنر کا ہے، اچھی پوزیشن کا ہے، مہنگی جگہ کا ہے، تمہارا پیچھے ہے۔ جب یتیموں کو یہ نہ کہنا کہ یہ تو میرا تھا، تمہارا تو پیچھے والا ہے، یہ ظلم ہے۔ فرمایا کہ اپنے برے مال، گندے اپنے مال و اسباب کو یتیموں کے اچھے مال کے ساتھ بدل نہ کرنا۔
تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھانا، کہ یتیموں کا مال زیادہ خرچ کرو اور اپنا کم خرچ کرو تاکہ یتیموں کا مال خرچ ہو جائے۔ اگر دونوں کا آپ نے اکٹھا رکھا ہوا ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم خرچہ کرتے جاؤ اور بعد بھی حساب کرو یہ تو یتیم کے مال سے خرچ ہوا ہے سارا، میرا تو اس میں سے اتنا خرچ نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا، فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اگر یتیم لڑکی کی آپ نے پرورش کی ہے اور آپ کا اس سے نکاح جائز ہے تو آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے نکاح کر لو، لیکن اس کا حق پورا پورا ادا کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے پہلے کسی بڑی حسب نسب والی عورت سے شادی کر رکھی ہے، پھر اس کے بعد یتیم سے شادی کرتے ہو تو اس کو حقیر جانو اور وہ حسب نسب والی مالدار عورت کو تم زیادہ اہمیت دو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسے نکاح ہی نہ کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے پانچویں جگہ پر فرمایا کہ جو یتیم بچے نادان اور ناسمجھ ہیں ان کے مال ان کے سپرد مت کرو کہ نادانی میں اپنے مال کو برباد کر دیں گے۔ اور فرمایا البتہ یہ ہے کہ ان کا جو نان نفقہ ہے، اخراجات ہیں تھوڑے بہت ہیں، وہ اس میں سے آپ ان کو کرتے دیتے رہو اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، اور ان کو یتیموں کو اپنے کاروبار میں لگا کے رکھو تاکہ کل جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی کاروبار چلانے کے قابل ہو جائیں، اور جب سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت، ان کا مال جو ان کے باپ نے چھوڑا ہے ان کے سپرد کر دو۔ ساتویں نمبر پر فرمایا کہ ان کے بڑے ہونے کے خوف سے ان کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرنا۔ آٹھویں معاملے میں فرمایا کہ اگر ان کی پرورش کرنے والا محتاج ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے کہ وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو اس سے اتنی اجازت ہے یتیموں کے مال سے لینے کی جتنی رسم و رواج کے مطابق اس کی مزدوری بنتی ہے وہ لے سکتا ہے، مالدار کے لیے جائز نہیں ہے۔ نویں نمبر پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مال جب یتیموں کے واپس کرو تو اس وقت گواہ ٹھہرا لو، گواہوں کے سامنے مال ان کو دو تاکہ آئندہ کوئی جھگڑا اور فساد نہ کھڑا ہو۔ اللہ رب العالمین نے یتیموں کے حقوق اور معاملات کو اللہ نے بڑا تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور اگر کسی کے زیر سایہ یتیم پل رہے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ رشتہ دار ہیں تو پہلے ان کا حق ہے، رشتہ دار نہیں ہے، پڑوس میں ہے، محلے میں ہے، تو ان یتیموں کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، تعلیم کا، جو بھی ضروریات ہیں دوائی کی، وہ ہم سب کا ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یتیم کے ساتھ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔